نہایت ہی مفاجر احترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزانی برادری قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے، اس کا بھی پایہ کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ کو عزت کا یہ بھی شکر ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی خصوصی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، گزشتہ ہماری گفتگو پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہی، اور آج سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت کے توسل سے، اس کے ذریعہ سے بڑا خصوصی پیغام دیا ہے، تعلیم دی ہے۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے وہ بڑا خاص پیغام ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات دے رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات بڑھا رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے مدارس ہیں، مراکز ہیں، بڑی بڑی ادارے ہیں جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق اور آقا علیہ السلام کے توسل سے قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں۔ وہ بڑے لوگ مقدروں کے مالک ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ خود تعامل فرماتا ہے، اس کی خصوصی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ معاملت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں میں سے ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ان میں بھی خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور خود اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس پر میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کا خطاب فقط مسلمانوں سے ہے۔ کن سے؟ مسلمانوں سے ہے، ایمان والوں سے ہے۔ کوئی اس میں غیر مسلم سے خطاب نہیں ہوگا، کسی مشرک سے یا کسی کافر سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے کرو، تمہارے دامن میں، تمہارے دل میں، تمہارے من میں اگر ڈر ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہو، اس کے علاوہ کسی کا ڈر، اور اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے دامن میں آ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مجھے مل جائے، تو حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ تقویٰ کے راستے کو اختیار کرے، تقویٰ کے راستے پہ چلے، تقویٰ کی راہ پر چلے۔ تقویٰ کی راہ اور تقویٰ کا جو راستہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل تک پہنچا دے گا۔ جس کے دامن میں بھی تقویٰ کی دولت ہے، الحمدللہ وہ دنیا میں بھی عزت والا ہے، عظمت والا ہے، اکرام والا ہے،
اور وہ آخرت میں بھی عظمت والا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو۔ اتنا فرما دینا ہی کافی تھا جب حکم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور جملہ فرمایا اور بڑا خواب اور سننے والا تو جو طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے فقط کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تمہارے دامن میں کس کا ڈر ہو؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور ڈر کس کو کہتے ہیں؟ ڈرنا کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ تقویٰ کو کہتے ہیں۔ اتنی بات فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے اور پیغام دے دیا، فرمایا اگر آپ نے مجھ سے ڈرنا ہے نا، کیا؟ اگر آپ نے مجھ سے ڈرنا ہے، تمہارے دامن میں اگر میرا خوف ہی ہو تو پھر اس طرح ڈرنا ہے، اس طرح تقویٰ اختیار کرنا ہے، حق کا تقاتی ہی جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، حق ادا کرو مجھ سے ڈرنے کا۔ لوگوں کو تم یہ کہو کہ مجھ سے بس اللہ کے ڈالے اور کام اپنی مرضی سے کرو۔ لوگوں کو یہ بتاؤ، دعویٰ یہ کرو کہ یار میرے دامن میں اللہ تعالیٰ کا بڑا خوف ہے، لیکن قرآن و سنت سے ہٹ کر تیری زندگی بسر ہو رہی ہو، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاذ اللہ مذاق ہے، ٹھٹھا ہے۔ اگر ایک اپنے باپ کو یہ کہہ کہ مجھے آپ سے محبت ہے، پیار ہے، آپ میرے دامن میں ڈر ہے، آپ میرے دل میں ڈر ہے، خوف ہے، تو باپ کے سامنے جناب وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار تیرے دل میں تیرے والد کا ڈر نہیں۔ اب وہ دعویٰ کہاں گیا جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں فقط اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہوں، جب میرے دامن میں فقط اللہ تعالیٰ کا ہی ڈر ہے، پھر وہ دعویٰ کہاں گیا؟ دیکھیں، اگر وہ باپ کے سامنے ایسی حرکت کرتا ہے کہ جو اس کے باپ کو پسند نہیں ہے، ادھر وہ دعویٰ یہ کرے کہ مجھے باپ سے ڈر لگتا ہے، میں باپ کے سامنے اونچی نہیں بولتا، میں باپ کے سامنے کیا اونچی گفتگو نہیں کرتا، میں ڈرتا ہوں، میرے دل میں اپنے باپ کا ڈر ہے، ادب ہے، تعظیم ہے، میرے دامن میں میرے باپ کا ایک مقام ہے، لیکن باپ کے سامنے وہ بےہودہ گفتگو کر رہا ہے، اونچی اونچی بول رہا ہے، یوں سمجھو اس کے دامن میں اللہ تعالیٰ کا، اس کے باپ کا ڈر نہیں۔ اس طرح اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے دامن میں میرے رب کا خوف ہے، رب کا ڈر ہے، پھر اس کی ساری زندگی، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کے سارے فعل قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، وہ اپنے دعوے میں کذاب ہے۔ سچا وہی ہے کہ جو فقط اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے۔ آئیے محترم، اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور اس طرح ڈرو حق تقاتی ہی جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اب تیسرا جو ہے اس سے بھی کمال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ضمانت اور گارنٹی دی ہے۔ کیا دی ہے؟ ضمانت، گارنٹی دی ہے ڈرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے، تمہارے دامن میں میرے ڈر وصولت تقویٰ اگر ہوگا، تو پھر تم مرو گے بھی تو ایمان پر مرو گے، مرو گے بھی اسلام پر مرو گے۔ اگلی زندگی کا آغاز بھی ہوگا تو ایمان سے ہوگا، اگلی زندگی کا آغاز بھی ہوگا تو اسلام پر ہوگا، ایمان پر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تمہاری موت صرف آئے تو کس پر آئے؟ تو مسلمان ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ آپ نے تو فرما دیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، اب اس بات میں غور کریں، اے باری تعالیٰ تیری بات میں ایک عرض ہے کہ آپ نے تو فرما دیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم صرف اس حال میں مرو کہ تم
مسلمان ہو. ایک بات ہے، یہ اختیار تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ موت وقت ہم اسلام پر مرتے ہیں. اگر ہمارے اختیار میں ہو، اگر ہمارے اختیار میں ہو تو ہم ایمان پر مریں گے. کس کا دل کرتا ہے کہ وہ کفر پر مرے؟ کس کا دل کرتا ہے کہ وہ ایمان پر نہ مرے؟ کس کا دل کرتا ہے کہ اسلام پر نہ مرے؟ یہ تو ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ میری اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو جائے. اگر میں دنیا سے جاؤں تو ایمان کی حالت میں جاؤں، اسلام پر جاؤں. یہ تو ہر ایک کا دل کرتا ہے. لیکن بھائی تعالیٰ آپ نے تو ہمیں تم کر کے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. اے بھائی تعالیٰ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو تیرے اختیار میں ہے. یہ تو طاقت تیرے پاس ہے، یہ دولت تو تیرے پاس ہے، یہ قوت تو تیرے پاس ہے. دیکھیے اللہ کا تو فرما دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. تو ہماری قرض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ یہ دعا فرما رہے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ طاقت نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ قوت نہیں ہے. ہم ایمان کے حالت میں کس طرح جا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یہ اختیار سارا کا سارا باری تعالیٰ تیرے پاس ہے. ایمان کے حالت میں موت دے دے، ایمان کے حالت میں دروازہ گزر جائے، ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کا آغاز ہو جائے. اے باری تعالیٰ یہ سارا طاقت، یہ ساری طاقت، یہ ساری قوت، یہ سارا اختیار اے باری تعالیٰ تیرے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں اگر میرے پاس یہ اختیار ہے تو پھر ایک کام کریں، پھر میری طرف سے گارنٹی بھی ہوگی، ضمانت بھی ہوگی، خوشخبری بھی ہوگی کہ ملک الموت بھی آئے گا تو محبت بھی آئے گا، فرشتہ اسرائیل آئے گا، موت والا فرشتہ تو محبت بھی آئے گا، پیار بھی آئے گا، سلام کرے گا، مسکرا کر آئے گا، کلمہ بھی یاد کرائے گا، اور تمہیں ایمان پر ہی موت آئے گی اور اگلی زندگی کا آغاز بھی ایمان پر ہوگا. اے باری تعالیٰ تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا صرف اور صرف تیرے دامن میں اگر ڈر ہے تو صرف میرا، بس تیرے دامن میں اگر ڈر ہو تو صرف میرا ہو. اور ڈر بھی کیسا ہو؟ حق کا تقات ہی، اس طرح ڈرنا ہے جس طرح ڈرنے کا حق ہے. دوستو حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس فقط دعوے ہیں. میں کسی کی بات کیا کرتا ہوں؟ جب بھی ہم سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ ہمیں بات، مثلا ہم کھانے کھا رہے ہیں تو کھانا سنت کے مطابق نہیں کھا رہے، تو ضمیر اگر جاگتا ہوگا، ضمیر بیدار ہوگا، وہ ضرور ادا کرے، وہ ضرور اس چیز سے خبردار کرے کہ ادھر تعلیم یہ دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس طرح ڈرنا جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہارے حق ادا ہو رہا ہے. کیا اگر تو تنہائی میں، خلوت میں، اکیلا تنہا اگر تو کھانا کھا رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اور سنت کے خلاف کھا رہا، تو کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا؟ اگر کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی. تو اصل تو اللہ تعالیٰ کا خوف بصورت تقویٰ فقط ظاہری طور پہ نہ ہو، خلوت میں بھی ہو، تنہائی میں بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگوں، ایمان والو، تم نے مجھ سے ڈرنا ہے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور اگر تم مجھ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے تو پھر میری طرف سے ضمانت بھی ہے، گارنٹی بھی ہے کہ تم مرو گے تو ایمان پر ہی مرو گے. تمہاری موت آئے گی تو ایمان پر آئے گی. تم دنیا سے جاؤ گے ایمان پر جاؤ گے. تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں جاتا ہے وہ جنتی ہے، جو کلمہ پڑھ کے مرتا ہے وہ جنتی ہے. یہ میرا آقا گارنٹی. دیکھیں اس پر انشاءاللہ کچھ آیات اور بھی شامل کریں گے. اس موضوع پر بے شمار آیات قرآن مجید میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پر خصوصی تعلیم دی ہے. میں یہاں قول پیش کر رہا ہوں، پھر میں حدیث کی طرف کرتا ہوں. امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر برا، سارے کو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ہر عمل کا سردار، ہر عمل کا سردار، ہر عمل کے اوپر اگر کسی کو فقیت ہے تو وہ حسن اخلاق ہے، وہ حسن اخلاق ہے۔ جہاں حسن اخلاق کام کر جاتا ہے نا وہاں کوئی اور عمل کام نہیں کرتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے تلوار کے بل بوتے پر نہیں، تیر کمان کے بل بوتے پر نہیں، زبردستی نہیں، تشدد سے نہیں، لوگوں کے دل میں اپنا گھر بنایا ہے نہیں، اگر ہر ایک کو راغب کیا ہے، مائل کیا ہے، اپنی محبت میں گم کیا ہے، اپنی محبت میں محو کیا ہے تو وہ چہرے کی مسکراہٹ سے کیا، چہرے کی مسکراہٹ سے، تبسم سے، جس کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ حسن اخلاق۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام اعمال کے اوپر اگر کسی کو فقیت ہے، عظمت ہے، درجہ ہے، فضیلت ہے تو وہ حسن اخلاق ہے۔ لیکن آگے بھی سنو، امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤں کہ حسن اخلاق کے اوپر بھی کسی کی عظمت ہے، بتاؤں اس عمل کے بارے میں کہ جو حسن اخلاق کا بھی سردار ہے، وہ عمل حسن اخلاق کا بھی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوچھا پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حسن اخلاق کے اوپر بھی کوئی سردار ہے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا اس کا نام ہے تقویٰ۔ کیا؟ اس کا نام ہے تقویٰ۔ کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے تقویٰ۔ لوگوں نے پوچھا کہ تقویٰ، تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تو امیر المومنین باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ نے اور کمال کر دیا، فرمایا پتہ ہے تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، کہ تیرے دامن میں اگر خوف ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہو، تیرے دامن میں خوف ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہو۔ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت پیغام اپنے محبوب کی امت کو دیا، آپ نے ان کی بھائیوں کو دیا۔ پہلے کیا فرمایا؟ پہلے میں نے قول پیش کر دیا ہے اس آیت کریمہ کی مفہوم کے اندر حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مجھے مل جائے، یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، یا اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا پیار، اس کی دولت میرے دامن میں آ جائے، تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسخہ میں بتاتا ہوں، منزل قرب الہیہ تمہیں میسر ہو، قرب الہیہ کی منزل تمہیں مل جائے گی۔ عرض کہنی وہ کیسے؟ فرمایا اس کا نام ہے تقویٰ۔ تقوی کی راہ کو اختیار کرو، تقوی کے راستے کو اختیار کرو۔ جو تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے وہ یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی منزل کو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ کس نے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ دو باتیں میں نے ان کی کی، ٹھیک ہے؟ آپ قرآن مجید کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ عزت، وقار، مقام و مرتبہ، قدر و منزلت گاڑیوں میں ہے، کوٹھیوں میں ہے، پیسے میں ہے، قربان میں ہے، وزارت میں ہے، پروٹوکول میں ہے، نہیں، قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی نفی کر رہا ہے۔ یہ تو ایت ہے سورۃ آل عمران کی پارہ نمبر 4 آیت نمبر 102، ادھر سورۃ حجرات پارہ نمبر 26 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ ان اکرمکم، بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکرام کس کا ہے؟ عظمت کس کی ہے؟ مقام مرتبہ کس کا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ، پتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام مرتبہ کس کا، عظمت کس کی ہے؟ ارے خالق کائنات نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا عند اللہ اتقاکم، جس کے دامن میں تقویٰ ہے، جس کے دامن میں پرہیزگاری ہے،
یوں سمجھو کہ ذاتی مکان بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، کوئی نوکری بھی نہیں، کوئی محلے میں عزت بھی نہیں، لوگ دنیاوی لحاظ سے سلام کرنا پسند نہ کریں، لباس سیدھا پرانا ہے، کوئی محلے میں سلام کرنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن خالق کائنات نے فرمایا کہ دنیا میں یہ عارضی ہے، اس کا کنارہ ہے، لیکن اصل عزت تو وہ ہے جو رب کے درمیان، رب کے دربار میں عزت لوگوں سے نہیں ملتی، عظمت لوگوں سے نہیں ملتی، عزت رب کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ وہ خوش نصیب ہے شخص کہ جو الحمدللہ جو تقوی کا بعد ہے، جس کے دامن میں تقوی کی دولت ہے، پرہیزگاری کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا بس میری بارگاہ میں مقام و مرتبہ، عظمت، کرام اسی کی ہے، عزت اسی کی ہے، سب سے اعلیٰ وہی ہے کہ جس کے پاس بولیے تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اب یہاں میں حدیث کو کرنا چاہتا ہوں، یہ میں نے قرآن مجید کی ایک حدیث، ساتھ میں نے تعالیٰ کے 2 قول پیش کیے ہیں، ساتھ میں نے یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کا اور سہارا لیا ہے سورۃ حجرات کا۔ وہ بات آپ کے ہاں واضح ہو گئی، آپ کے ہاں بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا اور آخرت میں اس جہان میں، اگلے جہان میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے عظمت ملے، مجھے عظمت ملے، تو اس کے لیے فقط ایک ہی راستہ ہے، اس کا نام ہے تقویٰ، اس کا نام ہے تقویٰ، اور تقوی کا دوسرا نام ہے خوف خدا۔ اس کے دامن میں اگر ڈر اور خوف ہو تو صرف کس کا ہو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہی ہے کہ حق کا تو قاتل ہی، مجھ سے ڈرنا ہے تو ڈرنے کا پھر حق ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حق ادا کرنا ہے۔ اب آئیے، یہ امام بخاری نے بھی، امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں بخاری شریف میں اس حدیث کو درج کیا ہے، اور امام مسلم علیہ رحمہ نے بھی اپنی صحیح مسلم میں اس کو درج کیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں استاد شاگرد ہیں، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں۔ ان دونوں استاد شاگرد نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو درج کیا ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اب آپ ان کا سوال سنیے کہ سوال کیا ہے، اور لفظ آ رہا ہے کہ من اکرم الناس، پوری دنیا کے انسانوں میں، فقط مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا، کیا مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا، لفظ آ رہا ہے کہ من اکرم الناس، انسانوں میں سے زیادہ عظمت والا کون ہے، عزت والا کون ہے۔ اب یہاں تو سارے فیصلے ہو جائیں گے، اگر یہ باتیں سن کر بھی اگر آپ میں سے بھی کوئی یا میں اس چیز کے بھوکے ہوں کہ لوگ ہمیں پروٹوکول دیں، لوگ ہمیں سلام کریں، لوگ ہمارے نعرے لگائیں، لوگ ہمارے استقبال کریں، تو پھر تو نے قرآن و سنت کو کیا سنا؟ تو نے تو قرآن و سنت کی تعلیم کو سنے ہی نہیں، تو قرآن و سنت کی تعلیم کے قریب آئے ہی نہیں۔ اب تو دنیا دار نہیں، دیندار بھی چیز کا بھوکا ہو گیا کہ لوگ ہمارے آنے سے پہلے کھڑے ہو جائیں، ہمارے استقبال کریں، ہمارے نعرے لگائیں، ہمارے گھروں میں ہاتھ ڈالیں۔ نہیں محترم، ہمیں چیز کی غرض نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور حدیث کا لفظ کیا، قرآن کا حوالہ میں نے پہلے دے دیا، وہ تم نے سن لیا۔ کوئی میں بات آپ کی طرف سے نہیں کر رہا، کوئی میں دوسرا نہیں مار رہا، کوئی مان غلط بات نہیں کر رہا۔ یہ فقط سننے سنانے کے لیے نہیں ہے کہ تم نے سن لیا میں نے سنا دیا، نہیں محترم۔ کمال یہ ہے کہ اگر دیوار پر لکھی کی بات اچھی مل جائے تو اس کو اختیار کرو۔ ہماری زندگی، ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں کامیابی کا راز، آخرت کی زندگی میں راز، کامیابی کا راز صرف اور صرف قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا راز نہیں۔ اور اس پر نبی بھی روتے آئے، نبی روئے، صحابہ روئے، تابعین روئے، تبع تابعین روئے، اولیاء روئے، اور اس زمانہ
نہیں نکل رہا. کیوں؟ انہوں نے پڑھ لیا, انہوں نے پتا چل چکا ہے کہ موت, قبر, حشر, میزان, پل صراط, رب کے دربار میں پوری زندگی کا سوال کا جواب دینا وہ کیا ہے. جن کو پتا چل گیا تھا, ان کی بنائیاں ختم ہو گئی. اور ہمارے پاس صرف اتنا ہی رہ گیا کہ جنازہ جاتا ہے تو گپے لگ رہی ہیں, قبرستان گئے تو گپے لگ رہی ہیں, دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, اور وہاں بھی گلہ شکوہ ہو رہا ہے, وہاں بھی غیبتیں ہو رہی ہیں. اللہ کے بندو خیال کرو, آخرت بڑی مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یار مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کو فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو عظیم ہے, وہ کمال ہے. لیکن دوستو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ بڑی شفقت ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا بڑا فکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بہانہ بنے میں اپنے بندے کی کوشش کرتا ہوں, میں اپنے بندے کو دوزخ کی جنت میں داخل. اگر ہم خود ہی دوزخ کی طرف جائیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کا اس میں قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو دوزخ میں چلا جائے. اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت وہ ایک ہی ہے. میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ میں اتنا مطالعہ کیا ہے, ایک ادرس سے طالب علم نے مطالعہ لوگوں کو بڑا مطالعہ, لوگوں کی لائبریریاں دیکھو جا کے انسان دنگ رہ جاتا ہے, حیران رہ جاتا ہے. لوگوں کا علم بڑا علم ہے لوگوں کے پاس, لیکن میں ایک ادرس سے طالب علم نے جتنا میں نے پڑھا ہے, سنا ہے, علماء سے سنا ہے, یا جتنا میں نے ہاں جی میں ایک عرض کر رہا تھا تو وہ جو طلب جملہ ہے کہ میں نے ایک ادنا سے طالب علم نے جتنا مطالعہ کیا ہے, جتنا علم کو میں نے سنا ہے نا, میں نے اپنے آقا علیہ السلام کی پوری زندگی کی سب سے بڑی منشا, سب سے بڑی تمنا, سب سے بڑی خواہش ایک ہی پڑی ہے. تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی جو خواہش تھی وہ ایک ہی تھی. کیا؟ کہ ساری دنیا کے انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر تقوی اختیار کر کے جنت میں چلے. یہ میرے آقا کی منشا ہے. اور ہماری حالت کہ ہمارا ہر عمل سنت کے خلاف ہے, ہماری زندگی کا ہر فعل سنت کے خلاف ہے. ہم اپنے آقا سے اتنا پیار کریں, ہم تو پانی بھی پیتے تھے الٹے ہاتھ سے. اتنی نبی سے دشمنی, یار اتنی نبی سے دشمنی. تمہیں پتہ نہیں تو مسلمان نہیں, تو ہندو ہے نہیں, تو کھتری ہے, تو کافر ہے. تجھے اتنا بھی علم نہیں ہے کہ نبی پاک نے جب بھی کھایا, جب بھی پیا, جب بھی کیا لین دین کیا ہے تو سیدھے ہاتھ سے, تو اپنے آقا سے اتنی دشمنی کر رہا, اتنی مخالفت کر رہا. جس طرح ساری زندگی امام کی مخالفت کرتے رہے, ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے, پیچھے دشمنی کرتے رہے, جب وہ مرا تو مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ اس کی بخشش فرما. نہیں, مولوی اس سے بڑی وفا تیرے ساتھ کیا تھا؟ نہیں, مولوی تیرے ساتھ اس سے بڑھ کے کیا وفا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد وہ تیرے ہاتھ اٹھا دیا کہ باری تعالیٰ اس کی بخشش فرما, اس کے گناہ ختم کر, اس کو جنت میں داخل کر, اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر, اس کو قیامت تک کروٹ اس کو جناب راحت و سکون عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ کی بھی سب سے بڑی منشا یہی ہے کہ میرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں, تقوی اختیار کریں, حق تقاۃ ہی, جس طرح ڈرنے کا حق ہے. پھر اگر ہم نے یہ گارنٹی دی ہے, فرمایا اگر تیرے دامن میں فقط میرا ڈر ہو, تقوی ہو, پھر سن لے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ رب کی طرف سے گارنٹی اور ضمانت ہے. مفہوم اس کا یہی بنتا ہے کہ تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ اختیار میرے پاس نہیں, کسی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ مسلمان ہی مرے. اس وقت تو شیطان کا بڑا سخت حملہ ہوتا ہے. تو اے باری تعالیٰ یوں تو فرما رہا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم کون ہو. تو کیا تمہارے پاس اختیار ہے کسی کے پاس؟ بولیے, اختیار ہے تمہارے پاس؟ کسی کے پاس نہیں.
پتہ نہیں موت کو کیا بننا ہے، موت کو پتہ نہیں کیا بننا ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں، کسی کے پاس اختیار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میری بات میں غور کریے، یہاں بڑا نقطہ لطیف ہے، یہاں نقطہ لطیف ہے، بڑا نقطہ لطیف ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تیرے دامن میں میرا خوف ہو اور خوف ڈر کا حق ادا کرے تو پھر یوں سمجھ کہ میری طرف سے گارنٹی ہے کہ تیرے دامن میں اگر میرا ڈر ہے تو پھر مرے گا بھی تو مسلمان بنے. اس سے بڑی گارنٹی دے سکتا ہے. اور پھر امت مسلمہ تمہارے دامن میں ڈر غیروں کا نہیں ہوتا، نہیں، تیرے دامن میں ڈر خوف اگر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اور میں نے یہ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں اگر عظمت کسی کی ہے، نہیں صاحب وہ کیا کہتے ہیں جی، جب پیسہ آ جاتا ہے نا جی، گاڑیاں آ جاتی ہیں جی، جناب کاروبار آتا ہے، بڑی عزت ہے جی، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں جی، بڑا مقام ہے جی، اس بات اتنے لوگ کام کرتے ہیں جی. اللہ کے بندے نہیں. جب امام غزالی کے قول کی طرف رخ کرتا ہوں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بستر اور خواب پر سونے والوں کا خواب ہے. اگر کروڑوں کے مکان میں لاکھوں کے بسترے پر تو سو جائے اور گہری میٹھی خوبصورت نیند میں تو چلا جائے، تجھے کوئی احساس نہیں رہے گا کہ بسترا کتنا قیمتی میرے تھے، میں نیچے بیٹھ کتنا قیمتی ہے، میں کتنے کروڑوں کی کوٹھی میں رہ رہا ہوں، اسے کوئی احساس نہیں ہے. اور اگر کوئی بازار میں خواب پر سویا رات میں کہنا میں درس قرآن دے کے واپسی آ رہا تھا تو راستے میں جگہ مجھے کھڑا ہونا پڑا، تو وہاں وہ جو جمعہ مسجد ہوئی نا وہاں وہ اسٹاف پر ایسے گول بنا ہوا ہے، وہاں وہ گھٹے کے اندر ایک آدمی نا سویا ہوا تھا. خدا کی قسم میری زبان پہ کوئی اور لفظ نہیں تھا، ایک ہی لفظ تھا الحمدللہ الحمدللہ. یہ میرا آقا کی سنت ہے. میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ آقا علیہ السلام کسی نبینے کو دیکھتے نا تو میرے آقا فوراً جلدی واپس گھر آتے، آ کے سجدہ شکرانہ ادا کرتے کہ یا اللہ تو مجھے نظر سے مالا مال کیا. پھر میں نے پڑھا حدیث پاک میں کہ جب آقا علیہ السلام کسی کو اپنے پاؤں سے یعنی پیروں سے معذور دیکھتے، میرے آقا فوراً واپس آتے سجدہ شکرانہ ادا کرتے، کسی کا ہاتھ نہ دیتا. اور ابھی مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ یہ کلمہ چوک کے قریب حادثہ ہوا ہے. کیا حادثہ ہوا ہے؟ لوگوں کا رش پڑا ہوا تھا، این موبائل میں فوٹو کھینچ رہے ہیں، پتہ کیا کر رہے ہیں، جیسے میلہ لگا. میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، قصور اس کا نہیں ہے، قصور